العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بسد واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو موجودہ دور کے تمام فتنوں سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے، دین مبین پر چلنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعوں کے اندر جو جلدی کرنے والے کام ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، آج ان میں سے ایک آخری کام جو جلدی کرنا چاہیے اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ مہمان جب آپ کے گھر میں آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر عرض کیا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے۔ نمبر 3 پر عرض کیا تھا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں جلدی کی جائے۔ چوتھے نمبر پر عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیں تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ اور 5ویں نمبر پر آج میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ توبہ ایک ایسا فعل ہے یا ایسا کام ہے، اس کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کبھی گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، پھسل جاتا ہے انسان، جب پھسل جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کی جائے۔ اب یہاں پہ کچھ سوال جو عام معاشرے کے اندر چلتے ہیں ان کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انسان تو گناہ کرے گا؟ دوسری بات کہ اگر علم میں تھا اور انسان گناہ کرتا ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی فوراً سزا دے دے؟ مثال کے طور پہ انسان شراب پیتا ہے تو اس کی زبان پہ کیڑے چل جانے چاہیے۔ انسان زنا کرتا ہے تو اس کو فالج ہو جائے، ممکن ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ تعالیٰ کہ اللہ بے اختیار ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے۔
اسے علم بھی تھا کہ انسان گناہ کرے گا، اور انسان گناہ کرتا ہے فوراً سزا بھی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قدرت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم بھی تھا اور ہے، اختیار اور قدرت بھی تھی اور قدرت آج بھی ہے، لیکن تیسری چیز کہ کیا پھر اللہ تعالیٰ گناہ جو ہو رہے ہیں اس پر راضی ہے؟ ایسا ہے؟ راضی بھی نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا؟ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توبہ کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے کا ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان جو اللہ پاک نے بنایا ہے، اس پلان اور منصوبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ڈیزائن کیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات؟ توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈیزائن کیا ہے، ورنہ اللہ کو علم تھا کہ انسان گناہ کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، اللہ پیدا ہی نہ کرتا، یا ایسا انسان بناتا جو گناہ کرے ہی نہ۔ فرشتے نہیں بنائے اللہ نے، اللہ بنا سکتا تھا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کو قدرت ہے کہ کوئی گناہ کرے تو فوراً سزا ہو جانی چاہیے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے گناہوں پر اللہ راضی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، تم نافرمانی کرو گے تو میں پکڑوں گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا، انسان گناہ بھی کرتا ہے، گناہ کی فوراً سزا بھی نہیں ہے، تو معاذ اللہ تعالیٰ پھر اللہ راضی ہے؟ نہیں، راضی بھی نہیں ہے۔ تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ انسان کو بنا رہا ہوں، یہ پھسلے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پھسلے۔ اللہ، یہ سمجھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ انسان پھسلے، پھسلنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں آئے، پھر مجھ سے معافی مانگے، اور پھر میں معاف کر کے بتاؤں کہ خالق کسے کہتے ہیں، مخلوق کسے کہتے ہیں۔ میں دنیا کو بتاؤں اور دکھاؤں کہ خالق کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے اور بندوں کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ ہے بات۔ اور اس بات کو، اس توبہ کی اہمیت کو اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک رول ماڈل بتایا۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے۔ اللہ نے توبہ کو ڈیزائن کیسے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے، اور سورہ اعراف کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کو ڈیزائن کر کے پھر اس کا پریکٹیکل دنیا میں کروایا آدم علیہ السلام سے کہ اے میری مخلوق، اگر تم سے بھی گناہ ہو جائے، پھسل جاؤ، تو میں ایک رول ماڈل دے رہا ہوں، اور دنیا میں آنے والا پہلا انسان، اللہ اکبر، پہلے انسان سے ہی خطا کروا رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آدم علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں، تخلیق ہو رہی ہے، اور تخلیق ہونے کے بعد ہی خطا کرتے ہیں۔ خطا اجتہادی ہم کہتے ہیں، ہمارے باپ بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ خطا ہو رہی ہے، اور خطا کے بعد اب دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے، پہلا انسان ہے، یعنی پہلا سیمپل دنیا میں آ رہا ہے، تو وہی خطا کر رہا ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ خطا ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی سے پھسلے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے رونے کا، گڑگڑانے کا، پھر اللہ سے معافی مانگنے کا جو ذکر کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اور میں ظلم کرنے کے بعد تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور تو معاف نہیں کرے گا تو کدھر جاؤں گا؟
اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، لیکن میری اولاد آئے گی، یہ تو اب فطرت میں تو نے چیز رکھ دی ہے کہ انسان تو پھسل جاتا ہے، تو میری اولاد بھی پھسلے گی، گناہ ہوگا، تو باری تعالیٰ پھر کیا بنے گا؟ میں تو تیرا محبوب تھا، مقرب تھا، تیری خاص نظر تھی مجھ پر، تیری رحمت کا سایہ تھا، میں تیرے فضل کے حصار میں تھا، میں تو بچ گیا، میری اولاد کیا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم گھبرانا، تیری توبہ کے صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری معافی مانگنے کی برکت کے صدقے اور تیری عاجزی انکساری اور رونے کا صدقہ، تیری اولاد جب گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگیں گی میں فوراً اس کی معافی قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا، اور زندگی میں ایک بار نہیں، جتنے گناہ کرنے کے بعد اگر جان بوجھ کر نہیں، پھسل جائے، غلطی ہو جائے، اور جب غلطی کا احساس ہو جائے اور احساس ہونے کے بعد کہہ دے باری تعالیٰ معاف کر دے، فرمایا جتنی بار زندگی میں مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ یہ تھوڑا ہے، کچھ اور بھی عطا کرنا، کچھ اور بھی عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم، اللہ اکبر، یہاں تک کہ تیری اولاد میں سے گناہ گار کی جان یہاں اٹکی ہو، پاؤں سے جان نکل جائے، ٹانگوں سے نکل جائے، سینے سے جان نکل جائے، یہاں بھی اٹکی ہوگی، اور یہاں اٹکی ہوئی جان کے ساتھ بھی کہے گا نا مولا اب بھی معاف کر دے، تو پیارے آدم میں اس وقت بھی معاف کر دوں گا۔ اور حدیث شریف کا ایک اور نظارہ آپ دیکھیں، رسول رحمت، شفیع امت، سیاح لامکان، مالک انس و جان، حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ، سارے پڑھیے درود شریف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، حدیث شریف کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ کے طفیل اپنی مخلوق پر کرم کتنا کیا، اور حضور، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور کا صدقہ ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیار کا صدقہ ہے، انسان کو اللہ پاک نے دو فرشتوں کے نگرانی میں رکھا ہے، بے شک بے شک، ان کا نام کیا ہے بھلا؟ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں، ان کی نگرانی میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو دائیں سائڈ والا فرشتہ ہے نا وہ لکھتا ہے نیکیاں، بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے بدیاں، گناہ لکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے آدم تیری توبہ کا صدقہ، اے محبوب تیری زلفوں کا صدقہ، سبحان اللہ، تیرے اور میرے پیار کا صدقہ دیکھ، جب تیرا امتی نیکی کا ارادہ کرے گا تو میں اس کی ایک نیکی لکھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ، انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دائیں سائڈ والا فرشتہ فوراً انسان کی نیکی نوٹ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، گناہ کرنے والا انسان گناہ گار اور گناہ لکھنے والا فرشتہ، گناہ گار جب ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ لکھوں، تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے ابھی نہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ کہتا ہے تم نے بھی تو لکھ لیا تھا نا، نیکی تو اس نے نہیں کی، ارادہ کیا ہے، تم نے جو لکھ لیا ہے میں بھی لکھوں، تو وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا، سبحان اللہ، ابھی انتظار کرنا ہے، ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ تو نہیں کیا، ارادہ کیا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت بندہ گناہ کر لیتا ہے، اب وہ فرشتہ گناہ لکھنے والا گناہ لکھنے لگتا ہے تو دائیں سائڈ والا فرشتہ پھر اسے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے آدم سے کیا وعدہ ہے کہ پیارے آدم جب تیری اولاد میں سے کوئی شخص
گناہ کا ارادہ کرے گا نہیں لکھوں گا، نیکی کا ارادہ کرے گا تو لکھ لوں گا، ایک نیکی لکھ لوں گا۔ گناہ کا ارادہ کرے گا نہیں لکھوں گا، گناہ کرنے کے بعد بھی میں آرڈر دوں گا کہ ابھی اس کا گناہ نہ لکھو، یا اللہ کتنی دیر تک؟ تو جو حدیث شریف کا مفہوم ہے اس کے اندر یہی ہے کہ آدھے دن تک، یوں سمجھ لیجئے کہ 6 گھنٹے، دن کا آدھا یہی لگائیں گے، یعنی یوں سمجھیے آج کی زبان میں کہ 6 گھنٹے تک گناہگار کا گناہ نوٹ نہیں ہوتا، کہ 6 گھنٹے تک انتظار کرو کہیں میرے بندے کے دل میں شرمندگی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نیکی، فرمایا نیکی کا ارادہ لکھ لو ایک نیکی، تو فرمایا جب نیکی کرے گا، اللہ نے فرمایا جب نیکی کر لے گا تو 10 تو لکھوں گا ہی، اس کا خلوص دیکھوں گا، اگر خلوص کے ساتھ کیا تو پھر بے حساب لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، میری مرضی ہے میں بے حساب لکھ دوں، اور بے حساب بھی لکھنے کے بعد توجہ ہے حضرات کی، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آتا ہے، سفید بال ہیں، بوڑھا شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا، کافر تھا، کلمہ گو نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی، آپ ہماری طرف اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے، میں نے آپ پر بھی ایمان لے آیا، آپ کے رب کو بھی مان لیا، آپ جب باتیں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور گناہوں کا جو عذاب بتاتے ہیں تو یا رسول اللہ میں تو کانپ گیا ہوں، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے، انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، بال سفید آ جائے، کمر جھک جائے یا بیماری آ جائے تو پھر فلم چل جاتی ہے۔ یہ اس فلم کا چل جانا بھائیو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے تم پر، اور یہ بھی اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ انسان سوچے اور یاد آ جائے کہ میں نے کیا کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اب کانپ جاتا ہوں اور روزانہ روتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، وہ جو میرے پچھلے گناہ ہیں وہ تو میرے معاف نہیں ہوں گے، کیا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا؟ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا دیا، آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا جو تو نے کلمہ پڑھنے سے پہلے یا ہمیں بتایا توبہ کرنے سے پہلے جو تو نے گناہ کیے تھے وہ صرف معاف ہی نہیں ہوں گے، اللہ تیرے خلوص کو دیکھ کر وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے سبحان گا، اللہ، وہ خالی گناہ نہیں رہیں گے، سبحان اللہ، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت، اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اللہ کو توبہ، بولو بھائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے اکڑ نہ جایا کرو، گناہ کے بعد فخر نہ کیا کرو، جب یاد آ جائے تو اللہ سے معافی مانگا کرو، جب یاد آ جائے۔ اور تو اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اور جن کے صدقے اللہ امت کو اور دنیا کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، نبی کائنات ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب دیکھیں میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ توبہ اللہ نے خود ڈیزائن کی ہے اپنے منصوبے کے اندر، ورنہ اللہ چاہتا تو گناہ ہوتا ہی کوئی نہ۔ اگر کوئی گناہ کرتا، میں نے جیسے کہا شراب پینے والے کی زبان پہ کیڑے چل جاتے تو لوگ کوئی شراب پیتا، ختم ہو جاتی بات۔ زنا کرنے والے کو فالج ہو جاتا، وہ تو دنیا میں ذلیل ہو جانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی پردہ پوشی پتہ کتنی پسند ہے۔ ایک مزیدار میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی رحمت پہ جھوم جائیے اور اپنے رب سے پیار کیجئے۔ آج ہمیں ہر چیز سے پیار ہے مگر رب سے پیار کوئی نہیں۔ رب سے ہم تجارت کرتے ہیں، سودے بازی ہے ہماری، سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری ڈیمانڈیں ہیں نا رب سے، لیکن دیکھیے کہ میرا رب کتنا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ جن کے عیب چھپانا چاہے گا، سبحان اللہ، ہر بندے کے نہیں، وہ بندہ جو گناہ کرنے کے باوجود بھی رب سے معافی مانگنے والا ہوگا، اللہ جس کے قیامت والے دن بھی عیب چھپانا چاہے گا، ہائے ہائے ہائے،
حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ چادر ہوگی، ہاتھ ہوگا، کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، بس اس کا مزہ میں نہیں سمجھتا، شاید آپ میں سے کسی کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ جس لذت سے میں عرض کر رہا ہوں شاید اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ اللہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ بندے کو چھپا لے گا، نبیوں سے بھی چھپا لے گا، ولیوں سے بھی چھپا لے گا، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کے لوگوں سے چھپا کر اللہ فرمائے گا بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا، تو نے یہ بھی کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے، بھول جاتا ہے نا۔ اللہ جب گناہوں کی فہرست اس کے سامنے رکھے گا نا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں نے کیے ہیں۔ فرمایا دیکھ میں نے یہ گناہ تیرے دنیا میں بھی ظاہر نہیں ہونے دیے، آج میں نے اپنے پیغمبروں کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونے دیے، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ دامن رحمت سے نکلے گا نا تو خوشی خوشی دوڑتا ہوا جنت کی طرف چلا جائے گا۔ وہ کون سا بندہ ہوگا؟ شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو گناہوں پر معافی مانگنے والا ہوگا، سبحان اللہ، توبہ کرنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیو اللہ نے توبہ کو ڈیزائن کیا ہے اپنے منصوبے کے اندر، اور 4 چیزیں ہیں، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں۔ عبادت کا مفہوم سمجھیے، ہم نے عبادت کا نام یہی رکھا ہے بھی نماز پڑھیں گے تو عبادت ہے، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہے، تھوڑا سا صدقہ کر لیا تو عبادت۔ عبادت عربی کا لفظ ہے، اور عبادت کا مطلب اکثر لوگ کرتے ہیں بندگی، تو بندگی فارسی کا لفظ ہے، تو پنجابی بندوں کے سامنے تو یہ بات نہیں کھلتی بھی عبادت اور بندگی کیا ہے۔ پنجابی میں، اردو میں سادے انداز سے میں عرض کروں، عبادت کا معنی، مفہوم اور عبادت کا مقصد کیا ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ ذلیل ہو جائے، جو بندہ ذلیل ہو جائے، ذلیل مطلب یہ دنیا والا ذلیل نہیں، عاجز اتنا ہو جائے کہ کسی کے بغیر ایک قدم چل بھی نہ سکے، اسے کہتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ ہے عبد۔ اور بندہ کہلانے کا حقدار یہ ہے کہ جو اتنا عاجز ہو جائے کہ ایک لمحہ بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر چل نہ سکے، یہ اتنا عاجز ہے، اتنا بندھا ہوا ہے، اتنا قید میں ہے۔ 4 چیزیں کیسے ہیں؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے محتاجی، 2، تیسرا ہے محبت، چوتھا ہے معصیت کے بعد، گناہ کے بعد توبہ۔ اب میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اسے، یعنی ذلت محتاجی، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے، اس کی محتاج ہے، اس کے سامنے ذلیل ہے۔ ذلیل کا لفظ میں اردو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس کو آپ وہ ذلیل جو ہم لوگوں کو کرتے ہیں نا وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسا ذلیل نہیں نا انسان کو کرتا۔ ذلیل کا مطلب بھی ہاتھ بندھے ہوئے قیدی، ایک ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اور یہ صرف وہ انسان اور وہ مخلوق نہیں ہے جو جاندار ہے، جو جاندار نہیں بھی ہے وہ بھی اللہ کی ہر لمحے محتاج ہے۔ اب ہے ذلت اطاعت۔ ذلت اطاعت وہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اتنے عاجز ہیں کہ آقا ہمارا مولا یا کوئی بادشاہ ہمیں نوکر رکھ لیتا ہے تو ہم اس کی ہر بات ماننے کے پابند ہیں، جو جب حکم دے فوراً دوڑتے ہوئے جو کام کرے اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے بندہ عبد۔ اطاعت میں بھی ہم اللہ کے اتنے عاجز ہوں۔ اس کے آگے ہے محبت کا درجہ، محبت میں بھی ہم اللہ کے اتنے عاجز ہوں۔ اور جب انسان محبت میں کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ یار فجر کا ٹائم ہو گیا تو اٹھو، جمعے والے دن نہانا ہے، یار نماز جا رہی ہے یا روزے آ رہے ہیں، وہ پھر محبت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، وہ پھر بستر پر لیٹنے نہیں دیتی۔
حضرت آدم علیہ السلام ان تینوں چیزوں میں پورے تھے، محتاجی میں، اطاعت میں، محبت میں، لیکن معصیت کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی ذلت اور شرمندگی کی، وہ آدم علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، تو اللہ نے معصیت کروا کے وہ کیفیت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، فرمایا اب ہے تو کامل انسان اور کامل عبادت گزار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ چوتھا ایک مقام رکھا ہے کہ بندہ جس درجے پر پہنچ جائے، انسان جب نیک ہوتا ہے تو اس کے اندر تو تکبر آ جاتا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہاری جگہ پر اور مخلوق لے آتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے توبہ کرتی۔ اس حدیث کو سمجھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے، نیک ہی رہتے، اللہ تمہاری جگہ پہ مخلوق ہی اور لے آتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، جان بوجھ کر نہیں، گناہ ہو جائے، پھسل جائے، کیونکہ میں نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے بندے کو، پھسلے گا، لیکن پھسلنے کے بعد فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ لے، اللہ کے حضور معافی مانگ۔ اور توبہ کرنے سے نہیں توبہ ہوتی، توبہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے دل کے اندر وہ شرمندگی آئے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں تو میں کیا کر گیا ہوں، شرمندہ ہو جائے۔ دوسرا، جس گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا ہے وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دے، یہ ہے پکی توبہ۔ تو جب یہ کر لے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور یہ خالی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، سورہ مومن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں تو پیار کرتا ہی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود طواف کرنے والے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور طواف میں مشغول ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، توبہ کرنے والے مسلمان، توبہ کرنے والے مومنوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور جو میرے عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے ہیں خاص، وہ بھی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دعا کیا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیرے علم، تیری رحمت میں ہر چیز ہے، تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے اور ہر چیز تیرے علم میں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ تو ان کو بخش دینا جو تجھ سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی توبہ آپ اپنے گناہ کی یہاں کر رہے ہیں اور آپ کی سفارش عرش کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا، ایک ڈیزائن کیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو میں نے نوازنا کیسے ہے۔ تو وہ عرش والے فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، یا اللہ بخش دینا ان کو، کن کو؟ تابوا، جو توبہ کر رہے ہیں، واتبعوا، اور تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی وہ جو تو نے کہا ویسے ہی کر رہے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، یا اللہ ان کو بچا لینا دوزخ کے عذاب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دعائیں بھائیوں، ان کو پڑھیں، چھوڑیں وظیفے چھوڑیں، اور میں نے یہ کہتا کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، لیکن کم از کم دعائیں دیکھیں نا، قرآن کی دعائیں ہیں۔ اور فرمایا ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یہ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، 7، 8 اور 9، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ
مومن کی کون سی صورت؟ آپ نے یہ آج کا درس یہی ہے کہ آپ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ تفسیر گھر جا کے اپنے